سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج خداوند کے دن، خداوند کے سبت کے دن آپ سب کو اس جگہ پر ویلکم کہتے ہیں، اور آئیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے اور اس کا پہلا باب ہے۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لوکا اس کا پہلا باب اور 19ویں آیت۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، تو موجود ہے، تو رب الافواج ہے اور لشکروں کا خدا ہے۔ خداوند زندہ خدا اپنے کلام کے بھیدوں کو مجھ پر اور خداوند کلیسیا پر آشکارا کر۔ میں اپنی ساری تیاری کو پیچھے کرتے ہوئے اے خدا تجھے آگے لاتا ہوں۔ بڑی برکت دے خداوند زندہ خدا، بہنوں اور بھائیوں کو سننے، سیکھنے اور ایمان لانے اور عمل کرنے کا فضل عطا کر، اور مجھے بیان کرنے اور سنانے کا فضل بخش دے۔ روح القدس سے ہدایت فرما اور برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پھر آسمان پر چلے گئے، لیکن ہر سال کلیسیائیں اس بات کو ریپیٹ کرتی ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آئے، ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ ابھی بھی ان باتوں کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کلام پر اس طور سے توجہ نہیں کرتے، اس لیے چیزوں کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سیکھیں اور نجات دہندہ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو جان کر نجات پالیں۔ تو آج میں جس مضمون پر بات کروں گا وہ ہے نجات دہندہ کی پیدائش اور فرشتے جبرائیل کا کردار، کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر فرشتے جبرائیل نے کیا کردار ادا کیا۔ تو ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے، پرانے عہد نامے میں سے ہم دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ربیوں اور یہودیوں کا اس فرشتے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جبرائیل فرشتے کے نام کا مطلب ہے خدا کا زور یا خدا کی قوت، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خدائے قادر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ امیزری آف گاڈ، یعنی خدا کا ایمبیسیڈر، نمائندہ اور ڈپلومیٹک طور پر کام کرنے والا۔ اور جبرائیل فرشتہ بائبل مقدس میں مختلف موقعوں پر 4 بار
مسیح کے تعلق سے پیغام لے کر ظاہر ہوا، اور یہ پیغامات بڑے خاص پیغامات تھے، اور یہ آئندہ کے بارے پیغامات تھے، اور کچھ جو اس کے پیغامات ہیں وہ پرانے عہد نامے میں ہیں اور کچھ نئے عہد نامے میں ہیں، اور آج ان سب پر ہم غور کریں گے۔ اور ہمارے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ غیر الہامی لٹریچر میں بھی اس فرشتے کا ذکر پایا جاتا ہے، اور قمران کے جو تومار ہیں ان میں بھی جبرائیل فرشتے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور تالمودی روایت کے مطابق یہ وہ فرشتہ ہے جو خدا کے تخت کے روبرو کھڑا رہتا ہے، جیسا ابھی میں نے ایک حوالہ بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے۔ اور تالمود جو ہے وہ یہودیوں کی ایک کتاب ہے جو مشنا اور گمارہ کے وسیلے سے تیار کی، وہ روایات کی کتاب ہے، اور روایات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ جو ہیں وہ چلی آتی ہیں، وہ یاد کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جب پرانے زمانے میں جب ابھی چھاپا کھانا نہیں تھا تو لوگ کلام کو اسی طرح ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، سینہ بسینہ ایک یاد کرتا تھا، پھر وہ آئندہ نسل تک پہنچاتا تھا۔ تو یہ تالمودی روایت میں بھی اس فرشتے کو پرانے عہد نامے میں لوگ جو تھے اس کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو، اور اس کے کام کو، اور اس کے نام کو بھی نمایاں طور پر جانتے تھے۔ اور ربی کہتے ہیں کہ یہ خاص کر یہودا کے قبیلے کی حفاظت کے لیے مامور تھا، یہودا کے قبیلے کی حفاظت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اور اس کو کتانی لباس میں ملبوس آدمی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، جس کا ذکر حزقیل کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کی 2 آیت میں ہے۔ اور یہودی تفاسیر میں یہ وہ شخصیت ہے جس نے یعقوب کے ساتھ کشتی کی اور اسرائیل کو اس کا نیا نام دیا۔ جبرائیل فرشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہودی ربی جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض موقعوں پر جبرائیل کا ظہور جو ہے وہ خدا کا اپنا جلال ہے، اور یہ خدا کی حضوری کا نشان یعنی شکائنہ گلوری ہے، جیسے کہ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں نے جتنی بھی انفارمیشن لی ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے لی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ لوکا جو ہے، جو باتیں میں نے اوپر بیان کی ہیں، کیونکہ یہ جسٹ روایتیں ہیں، بائبل میں لکھی ہوئی چند باتیں ہیں، باقی روایتیں ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ لوکا اس بارے میں جانتا ہے کہ نہیں جانتا، کیونکہ اس نے ان باتوں کو لکھا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے جو پرانے عہد نامے کے حوالہ جات جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جبرائیل کا خدا کے تخت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آمین۔ خاص کر جب وہ منجی کے تعلق سے آئندہ کے لیے پیغام لے کر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیغام کس سے لیتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ تخت سے پیغام لیتا ہے، وہ ڈائریکٹ خدا کے پاس سے آتا ہے۔ جیسے کہ دانیل کی کتاب اور اس کے 8ویں باب میں جو حوالہ کامران نے پڑھا ہے، اس میں جبرائیل کا نام بھی آیا ہے، اور دانیل کی کتاب میں بھی جبرائیل کا
2 بار نام آیا ہے، اور جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے 8 باب اور اس کی 15 سے 27 تک، اور اس کے بعد دانیل 9 باب اور اس کی 20 سے 21ویں آیت تک ہم جبرائیل کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور 9ویں باب میں جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ دوسری بار ظاہر ہوتا ہے دانیل کے لیے رویا کی تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ جب دانیل جو ہے وہ خدا کے پاک حضور دعا کرتا ہے اور توبہ کے ذریعے معافی مانگتا ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور یہ شام کی قربانی کا وقت تھا، اور لوکا اس کا پہلا باب اور 11ویں آیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ زکریا جو تھا وہ شام کی قربانی کے وقت لبان کی قربان گاہ پر وہ لبان چڑھا رہا تھا، تو یہ فرشتہ جو تھا وہ قربان گاہ کی بالکل دائیں جانب کھڑا تھا، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتہ پاک ترین مکان کے دخول کے بالکل قریب کھڑا تھا، اور ایک دم سے زکریا کی اس پر نظر پڑ گئی تھی، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا وہ سیدھا آسمان سے خداوند کی پاک حضوری سے آیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ ان 7 فرشتوں میں سے ایک ہے جو خدا کی پاک حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، اور غیر ملہم حنوک کی کتاب میں اسے فرشتہ اعظم یا ملک الملکوت کہتے ہیں، اور یونانی آرک اینجل کا یہ ترجمہ ہے، اسے فرشتہ اعظم کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا تخت ہے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 2 سے لے کر 5ویں آیت تک ہم خدا کے تخت کو دیکھتے ہیں، اور خدا کے تخت کے سامنے 7 فرشتے جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، اور میں ان 7 فرشتوں کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلا جو ہے وہ رفائیل ہے۔ رفائیل جو ہے یہ بھی مقرب فرشتہ ہے، پھر دوسرا فرشتہ جو ہے وہ رغویل ہے، تیسرا فرشتہ جو ہے وہ عزرائیل ہے، اور چوتھا جو فرشتہ ہے وہ رمائیل ہے، اور 5واں جو فرشتہ ہے وہ جگودیل ہے، اور جو 6واں فرشتہ ہے وہ میکائیل ہے، اور 7واں جو فرشتہ ہے یہ اوریل ہے۔ ان سب کی جو ڈیوٹیاں ہیں، ان کے کام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان کے خداوند کی فرمانبرداری کے لیے، حکم بجا لانے کے لیے وہاں پر یہ کھڑے رہتے ہیں، اور خدا کا جو تخت ہے وہ جلالی تخت ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کی کہ 4 باب کی دوسری سے لے کر 5ویں آیت تک 7 روحوں کا ذکر ہے۔ بعض علماء جو ہیں یہ ان 7 روحوں کو انہی 7 فرشتوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو دراصل یہ خدا کی حکمت کا نشان ہے، جو لامحدود حکمت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ 7 فرشتے جو ہیں یہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر فرشتے کا کام اور اس کی ڈیوٹی جو ہے
یہ الگ الگ ہے، لیکن یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر کھڑے ہی نہیں رہتے، یہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، یہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں، فرمانبردار رہتے ہیں، حکم بجا لانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لوسیفر کی طرح نہیں ہے جس نے نافرمانی کی۔ یہ فرمانبردار فرشتے ہیں، جیسے کہ زبور 103 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے خدا کے فرشتوں، تم جو زور آور ہو اور تم جو حکم بجا لانے میں ہر وقت تیار رہتے ہو۔ اور میرے عزیزو، فرشتے جو ہیں، جو خدا کے پاک حضور میں یہ پاک ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ نافرمانی نہیں کرتے، بدی سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ عبرانیوں کے خط اور اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ خدمت گزار روحیں ہیں جو ہم نجات پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم نے جبرائیل کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں سے دیکھا، اب ہم نئے عہد نامے میں سے جبرائیل فرشتے کے بارے میں دیکھیں گے۔ جو ہی ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو نیا عہد نامہ شروع ہوتے ہی ہماری جو ملاقات ہے وہ جبرائیل فرشتے سے ہوتی ہے۔ جب جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زکریا کے پاس آتا ہے اور زکریا پر ظاہر ہوتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ 15 ماہ میں 3 بار ظاہر ہوتا ہے۔ لوکا کی انجیل جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ 1 سال اور 3 ماہ یعنی 1.25 سال۔ وہ کیوں آتا ہے؟ فرشتہ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے تخت سے اس کو حکم ملا، یہ اپنی طرف سے نہیں آتا، کیونکہ یہ تخت کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور اس کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ ازل سے خدا نے جو منصوبہ انسانیت کی نجات کے لیے تیار کیا تھا، اب فرشتے کے ذریعے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور حقیقی پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا جائے۔ اس لیے خدا کی کابینہ کی طرف سے، ہولی ٹرینٹی کی طرف سے اب حکم صادر کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ خدا کے تخت کا مرکزی خیال اور مرکزی پیغام ہے، اور یہ ازل سے بنایا گیا اور پھر پوشیدہ رکھا گیا، جیسے کلوسیوں کے خاطر اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ منصوبہ ازل سے بنایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا اور آخری ایام میں ہمارے لیے ظاہر کیا گیا۔ لیکن اب اس منصوبے کو شروع کرنے کا وقت ہو چکا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے، اور خدا جو ہے وہ انسانیت سے اپنا کیا گیا وعدہ نبھانا جا رہا ہے۔ آسمان کی جو ساری قوتیں ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، اور پورا آسمان جو ہے وہ لٹا۔ اگر آپ غور سے لوکا کی انجیل کے یہ 2 اور پہلے 3 ابواب پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو لگے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اور جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو روح القدس کا اس میں بار بار ذکر آتا ہے۔ تو یہ تینوں شخصیتیں اور یہ تینوں ہستیاں جو ہیں یہ متحرک ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں خدا کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے
کہ خدا ہماری نجات کے لیے کتنا فکر مند ہے، اور خدا ہماری نجات کے لیے کتنا جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ میں بھی کام کرتا ہوں اور میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ یہی ہماری نجات کا کام۔ تو میرے عزیزو، حکم پا کر جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ فوراً حرکت میں آتا ہے، اور جب وہ اپنی پہلی اڑان بھرتا ہے تو سب سے پہلے یروشلم میں زکریا کاہن کے پاس اس ہیکل میں آتا ہے جو سلیمان نے بنوائی تھی۔ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہ زکریا کے پاس آتا ہے اور زکریا کو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ وہ بتاتا ہے، کہتا ہے میں جبرائیل ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں جبرائیل ہوں۔ اس کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے تاکہ زکریا پر بات کلیئر ہو جائے، ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے۔ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ کس کے لیے؟ تاکہ تجھے خوشخبری، اس کام کے لیے تجھے خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ میسنجر ہے، یہ فرشتہ جو ہے یہ میسنجر فرشتہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یہ میسج لے کر آتا تھا، اور نئے عہد نامے میں بھی یہ پیغمبر ہے، یہ میسج لے کر آتا ہے، یہ ڈیلیورر ہے، اور یہ خدا کے پیغام کو ہم تک یہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ خدمت گزار ہے، اور کیونکہ ذات الہی کی طرف سے فرمان جاری ہوا ہے اور خدا کے طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور فرشتہ جبرائیل پیغام لے کر حاضر ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کے پاک حضور میں کھڑا رہتا ہوں۔ دوسری بار جب فرشتہ جو ہے وہ زمین پر آتا ہے تو آسمان سے وہ اڑان بھرتا ہے، اور 6 ماہ کے بعد یہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، جیسے کہ آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ تو یہ گلیل جو تھا، یاد رکھیں اس بات کو، یہ یروشلم سے 91 میل کے فاصلے پر تھا، 148 کلومیٹر فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں یہ کافی لمبا سفر تھا۔ جب یوسف اور مریم جو تھے وہ نام لکھوانے کے لیے ناصرت میں آئے تو ان کو تقریباً 6 یا 7 دن لگے گدھے پر، اور گدھا کتنا سفر کرتا ہے؟ 20 مائلز اے ڈے۔ تو وہ رات کو ٹھہر بھی جاتے تھے، تو اس طرح سے پھر ان کو یہ 91 میل تھے، 91 میل تھا، تو اس طرح سے انہوں نے پھر لمبا سفر کیا۔ تو اب کی بار جبرائیل فرشتے کو مقدسہ مریم کنواری کے پاس بھیجا جاتا ہے، ایک بہت بڑی خبر دے کر۔ اگر میں کہوں کہ یہ خبر جو تھی یہ دنیا کی بیسٹ نیوز تھی، سب سے بڑی، اور آج تک ایسی خبر جو ہے وہ نہ دی گئی تھی، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ نجات دہندہ کے دنیا میں آنے کی خبر جو ہے یہ لے کر مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اور مقدسہ مریم کو آ کر کہتا ہے سلام تجھ کو، اور تجھ پر کیا ہوا ہے؟ تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تجھے نجات دہندہ کی ماں ہونے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت۔ اور فرشتہ جب آتا ہے تو پہلے
وہ سلام پیش کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، تیسری بار جب یہ فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، بڑے غور سے سنیں ان باتوں کو، مقدسہ مریم پر ظاہر ہونے کے 9 ماہ بعد جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ بیت لحم میں آتا ہے، اور یہ بیت لحم جو ہے یہ یروشلم سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جبرائیل کا ان 15 مہینوں میں یہ تیسرا وزٹ ہے۔ دیکھیں کہ خدا کیسے کام کر رہا ہے، آسمان کیسے بیدار ہے، فرشتے یسوع مسیح کی پیدائش پر کیسے متحرک ہو گئے ہیں، اور خدا جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے بیدار ہے اور کام کر رہے ہیں، اس کو بڑے پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور اس وقت فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت فرشتہ چرواہوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان کو بشارت دیتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، شکائنہ گلوری، اور اندھیری رات میں کیا ہو گیا؟ اندھیری رات میں روشنی ہو گئی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کبھی کبھی فرشتے کا جو جلال ہے وہ خدا کا اپنا جلال اور شکائنہ گلوری ہوتی ہے، کہ خدا اس میں اپنے آپ کو ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے چرواہوں کا ڈر جانا جو ہے وہ ایک لازمی امر ہے، لیکن فرشتے نے ان سے کہا کہ مت ڈرو، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر یعنی بیت لحم، جو کہ داؤد بادشاہ کا آبائی شہر تھا، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہاللیلویہ۔ تمہارے لیے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور وہ آج کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لوکا اپنی انجیل میں اکثر جو ہے وہ آج کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور لفظ آج کا مطلب نجات کے دن کا آغاز، یعنی فضل کے دور کا آغاز۔ یہ فضل کے دور کے آغاز کی بات ہے جب فرشتہ آج کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور لوکا کی انجیل میں پہلی بار لفظ آج استعمال ہو رہا ہے، اور یہ وسیع تر معنوں میں ہے۔ اور میرے عزیزو، لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر 4 اصطلاحات جو ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ 4 نام بھی ہیں۔ پہلا جو نام فرشتہ جو ہے وہ بتاتا ہے وہ یسوع ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 31ویں آیت، اور پھر یہی نام متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں بتایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب بچانے والا ہے۔ اور دوسرا جو نام اور دوسری اصطلاح جو فرشتہ بتاتا ہے وہ منجی ہے۔ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ عبرانی میں یشوع، اور یونانی سوتیریون یعنی سوتر، انگلش میں سیویئر، اور اس کا لفظی مطلب ہے جو لوگوں کو ان کے دشمنوں سے رہائی دلائے۔ اور تیسری جو ٹرم فرشتہ استعمال کرتا ہے وہ ہے مسیح۔ فرشتہ یسوع مسیح کو مشہور لقب مسیح بھی دیتا ہے۔ یونانی میں اسے خرسطوس کہتے ہیں، خرسطوس۔ لفظ مسیح جو ہے عبرانی لفظ یشوع کا یونانی ترجمہ ہے، اور دونوں الفاظ کا مطلب مسح کیا ہوا، اور مسح کیے جانے کا مطلب
خاص کام کے لیے مخصوص کیا جانا، پاک کیا جانا، اور یہ ٹائٹل اسرائیل کے رہائی دینے والے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ اعلان کیا جانا کہ منجی پیدا ہوا ہے، دراصل یہ اعلان کرنا ہے کہ اسرائیل کے رہائی دینے والے کا دن جو ہے وہ آ پہنچا ہے۔ ایسی رہائی صرف فوجی قوت کے تناظر میں سمجھی جا سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، فرشتہ جو ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ مسیح ہے۔ اور میں بتاتا چلوں میرے عزیزو، یسوع مسیح جو تھے وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی سے مسیح تھے، وہ بعد میں مسیح نہیں بنی۔ اور فرشتہ جو ہے اس بات کو ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ اپنی اور اس کی پیدائش پر فرشتے نے اس کو نام دیا کہ یہ مسیح ہے، تاکہ جس نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا مکمل ڈیٹا بیان کیا جائے، جیسے پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی تھی۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں اسے بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ بنائے عالم ہی سے یسوع مسیح کو ایز اے لیم مقرر کر دیا گیا تھا۔ ذبح تو وہ ایک ہی بار زمانوں کے آخر میں ہوا، اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اسے پہلے ہی سے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور چوتھی بات جو فرشتہ بیان کرتا ہے وہ اسے خداوند کہتا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو اسے خداوند بھی کہتا ہے، منجی، پھر مسیح، اور اب خداوند۔ لوڈ فرشتہ یسوع مسیح کو خداوند، یونانی زبان میں کیریوس بھی کہتا ہے۔ لوکا کی تحریروں میں یہ ٹائٹل جو ہے بہت عام ہے، اور یہ لفظ خدا کے لیے اور یسوع دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ خداوند خروج 3 باب اور اس کی 14 آیت میں موجود الہی نام یہوہ کا ترجمہ ہے، اور لوکا 2 باب 11 میں اس کے لیے تجسم کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا موزوں اور درست ہے کہ یسوع کی صورت میں خدا موجود ہے، اور جیسا کہ پہلا قرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب کی 3 آیت میں آیا ہے کہ یسوع خداوند ہے، اور رومیوں 10 باب اس کی 9 آیت میں بھی یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، ان 3 اصطلاحات کو بائبل مقدس میں پہلی بار یسوع مسیح کے تعلق سے الہی ذات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پس جبرائیل مقرب فرشتہ جو کہ آرک انجل ہے اور خدا کے تخت سے آتا ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، اس کو یہ استحقاق اور یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ دنیا کے سامنے نجات دہندہ کے پیدا ہونے کا اعلان کرے۔ اس لیے جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آج وہ پیدا ہو گیا ہے، وہ نجات دہندہ یعنی منجی اور مسیح خداوند۔ اور یہ جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ خدا کا ڈھنڈورچی ہے، جیسے کہ پرانے عہد نامے کے جیسے کہ پہلے وقتوں میں بادشاہوں کے آگے آگے ڈھنڈورچی اعلان کرتے تھے، تو یہ خدا کا
ढंढोरची है। और बाइबल की रूह से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये नरसिंगा फूटने वाला है। ये ऐलान करता है आसमान की सच्चाइयों को ज़मीन पर पहुंचाने वाला ये खुदा का खादिम, खुदा और इंसानों के दरमियान राबते का ज़रिया रहा है, यानी जब्राइल। इस लिहाज से जब्राइल फरिश्ता बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई का हकीकी अलमबरदार और सच्चा गवाह है, और उसकी खिदमत की गवाही बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई पर हकीकी मोहर साबित करती है। जब्राइल को जो हुक्म मिला था वो डायरेक्ट खुदा से मिला था। इसलिए जब हम कलाम को पढ़ते हैं, लूका की इंजील को पढ़ते हैं, तो हर चीज़ जो है वो खुलकर हमारे सामने आ जाती है और हम यीशु मसीह निजात दहिंदा की खबर और खुशखबरी को पाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हमने देखा कि कैसे आसमान अलर्ट हुआ और कैसे फरिश्ते मुतहर्रिक हुए और यीशु मसीह निजात दहिंदा के दुनिया में आने के लिए और हमारी निजात के लिए खुदा ने काम किया। तो हमें इन बातों की कदर करनी है और हमें अपनी निजात की फ़िक्र करनी है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।